السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آج کے درس میں دوسرے پارے کی ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے نماز میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کا خاص حکم دیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع کرنے سے بچیں اور نمازوں کی بالخصوص پابندی کریں، اور ان نمازوں میں خاص طور سے صلاۃ وسطی جو عصر کی نماز ہے اس کی ہم خصوصی حفاظت کریں، کیونکہ یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کی قسم کھائی ہے۔ قرآن نے کہا والعصر، قسم ہے نماز عصر کی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کرے، دو ٹھنڈک کے وقت میں پڑھی جانے والی دو نماز کی پابندی کرے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں دو ٹھنڈک والی نماز کون سی ہے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں، شارحین یہ کہتے ہیں، ایک نماز فجر کی ہے اور دوسری نماز عصر کی ہے۔ تو اس عصر کی نماز کی حفاظت کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے عصر کا وقت یا فجر کا وقت، یہ انسانی طبیعت پر بہت گرا گزرتا ہے۔ دیکھیے، فجر کے وقت میں آدمی کو نیند بہت زیادہ لگتی ہے، عصر کے وقت میں انسان مشغول ہوتا ہے کاروبار میں، یا آدمی قیلولہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کی نیند نہیں کھلتی ہے۔ اگر انسان ان دو اوقات میں جو نماز پڑھی جانے والی ہے عصر اور فجر، اس کی آدمی پابندی کر لے جائے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز کی اگر آدمی حفاظت نہ کر پائے، اس کو ضائع کر دے، تو اسلامی شریعت میں یہ بہت بدترین عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ الوسطی یا صلاۃ العصر فکأنما اُتر اہلہ ومالہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دے، تو اس آدمی کی مثال ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو برباد کر دیا، گویا کہ اس کے مال اور اس کے اہل و عیال لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بربادی کی خبر دی ہے اس آدمی کی جس آدمی نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ آدمی سوتا رہا، غفلت کا شکار رہا، یا اپنے کاروبار، اپنے بزنس اور اپنے عمل میں مصروف رہا اور عصر کی نماز کو نہیں پڑھ سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی نماز کو منافق کی نماز قرار دی ہے۔ کہا، جو آدمی عصر کی نماز سے غفلت برتتا ہے اور بھولا پھسرا رہتا ہے اور سورج کا انتظار کرتا ہے کہ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے تو آدمی اٹھتا ہے اور جا کے 4 رکعت 4 چونچ مار لیتا ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فنقر اربعا، وہ 4 چونچ مارتا ہے کوے کی طرح۔ تو یہ آدمی عصر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، جان بوجھ کے اس کو ٹالتا ہے، بلا وجہ اس کو مؤخر کرتا ہے، تو ایسی نماز کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نماز قرار دی ہے۔ عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنگ خندق میں تھے اور مشرکین کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے اور مسلمان عصر کی نماز سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر جنگ خندق کے موقع پر فرمایا تھا، جنہوں نے عصر کی نماز کو چھڑوا دیا تھا،
پیارے نبی علیہ السلام نے بددعا دی، کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہا اللہ تعالیٰ ان کی گھروں کو اور ان کی قبروں کو، ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز سے روکے رکھا ہے۔ یعنی جنگ میں اس قدر لوگوں کو مصروف کیا، حملے کیے کہ صحابہ اکرام کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی قوم پر لعنت بھیجی اور ایسی قوم پر بددعا بھیجی، کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ لہذا ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک انتہائی اہم نصیحت کی ہے، انتہائی اہم تاکید کی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور بالخصوص نمازوں میں صلاۃ وسطیٰ یعنی صلاۃ عصر کی پابندی کریں، تو ہمیں اس کی طرف شدید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کرنے والا انسان بنائے، اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔